الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين أما بعد. محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بلکہ ہماری پوری نسل کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں مختصر سے زندگی اور ناقص زندگی میں دو عظیم الشان بزرگ کے دو عظیم الشان کارنامے منظر عام پر آتے ہیں. عظیم الشان دو بزرگ، ایک سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شرح اعلام المریدین حصہ اول تو آ چکی تھی، اب حصہ دوم ثانی بھی منظر عام پر آ رہی ہے. یہ دوسری اہم کتاب، ایک کتاب حضرت مخدوم جہاں کی اور دوسری عظیم الشان کتاب عظیم الشان بزرگ حضرت مخدوم حسین نوشہ توحید فلسی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو مخدوم جہاں سے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ مولانا مظفر بلخی کے بھی مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، اور دوسرے سے زیادہ نشی حضرت مخدوم جہاں کے، ان کی معرفت الآراء کتاب مکتوبات حسین وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس کے باوقار مترجم جدی الکریم حضرت مولانا ڈاکٹر علی اشرف شرفی مدثر لہ النورانی جلوہ فرما ہے ہمارے سامنے. بڑی نادر یہ دونوں کتابیں ہیں. حضرت غوث گوالیری بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے، کثیر التصانیف بزرگ غوث العالم، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ جائے گا، یا پھر کسی کو یہ پریشانی لاحق ہو کہ وہ شیطان کی گرفت میں نہ آ جائے، تو وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جبی سائی کرے اور اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کرے. لیکن اگر پیر موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. گوالیار کے بزرگ غوث محمد گوالیری، آپ کی ولادت 907 عیسوی میں ہوئی تھی. پرانے قدیم بزرگ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پیر کے پاس جائے، لیکن اگر پیر موجود نہ ہو تو اس کے نفس کے لیے اور اس کے نامہ اعمال کے سلامتی کے لیے حضرت مخدوم الملک مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ بریلوی کے مکتوبات، ان کی تصنیفات کا مطالعہ ہی کافی ہے. تو یہ ایک بڑی بات انہوں نے بیان فرمائی مکتوبات مخدوم جہاں کے حوالے سے. یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے بزرگوں نے مخدوم جہاں کے مکاتیب، ان کے منافیس، ان کی تصنیفات کی اہمیت، ان کی افادیت کا ذکر فرمایا ہے. حضرت غوث گوالیری، میرے شیخ کا ایک حکم ہے کہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت غوث گوالیری نے فرمایا اور آج غوثیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ درویش دلدیش چنار کے قلعے میں مجاہدہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا. 13 سال سے وہیں موجود تھا مجاہدے میں، عبادت میں. تو حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ بریلوی بہار اور بنگال کے اولیاء کی ارواح کی سرپرستی کرتے ہوئے گنگا کے کنارے آئے اور مجھے بلوا بھیجا. مخدوم جہاں کا مقام سمجھیے، کتاب منظر عام پر آ رہی ہے، کتاب کو پڑھنا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے، لیکن کتاب کی اہمیت اور اس کا روب کبھی دل میں بیٹھے گا جب تک شخصیت کا تعارف نہ ہو. شخصیت کو سمجھیے. حضرت غوث گوالیری فرماتے ہیں کہ گنگا کے کنارے پہ آئے اور مجھے بلا بھیجا. میں گیا اور میں کہا جی حضرت کیا حکم ہے؟ تو مخدوم جہاں نے کہا کہ ناگور چلنا ہے اور ناگور میں
شیخ احمد نارمولی کا انتقال ہو گیا ہے، جو قطب تھے وہاں کے، نئے قطب کا انتخاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تمہیں بلایا ہے۔ مخدوم جہاں نے فرمایا تو حضرت غوث گوالیری نے کہا کہ حضور میری کیا بساط کہ ہم اتنی دور کی مسافت طے کر لیں، جنازہ تو فوراً ہو جائے گا، تم کیسے جائیں گے؟ مخدوم جہاں نے کہا کہ اس طریقے سے جاؤ گے، آؤ ہاتھ پکڑو۔ تو حضرت غوث گوالیری فرماتے ہیں کہ وہ مخدوم جہاں، ہم تو مخدوم جہاں کہتے ہیں، وہ شرف جہاں کہتے ہیں، جس نے جہان کو شرف بخشا، جس نے جہان کو عزت بخشی، اور جس کے کارنامے نے مسلمانوں کی عزت کی، جس کے کارنامے مسلمانوں کی عزت کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت شرف جہاں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا غوث محمد اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ میری آنکھوں کو بند کیا اور کہا مالک کا نام لے کے نعرہ لگاؤ، اللہ، ایک نعرہ لگایا اللہ کا، اور مجھے کہا آپ کھولو۔ تو میں نے چشم زدن میں دیکھا کہ ہم سب دلی میں موجود ہیں، ایک چشم زدن میں دلی میں موجود۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دلی پہنچے تو کیا دیکھا کہ دلی کے سارے ولی اولیاء ہمارے استقبال میں کھڑے ہیں، سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد میں بس دیکھ رہا ہوں، میں مخدوم جہاں کے میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مخدوم جہاں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، 47 سلسلے کے بزرگ ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور دلی کے سارے اولیاء بھی موجود ہیں، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور جب سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تو میں نے دیکھا کہ سب نے ایک اللہ کا نعرہ لگایا اور چشم زدن میں ناگور پہنچے۔ اور جب ہم ناگور پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع اور عریض میدان میں موجود ہوں، کھڑا ہوں، اور میرے ہر سمت اولیاء کا ہجوم ہے، روشن چہرے والوں کا ہجوم ہے، اور اتنے ولی وہاں موجود تھے کہ میں نے اتنے صلحاء زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جو اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے اور صف لگائی جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جنازے کی قریب کھڑے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، اور غوثیہ میں فرماتے ہیں غوث گوالیری انہوں نے کہا کہ مجھے فرید الدین عطار کو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جہاں غوث محمد کے کہو کہ نماز جنازہ پڑھائے۔ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ حضور کے سامنے میری کیا حیثیت کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں، میری کیا حیثیت، مجھے تو نیت کرنا بھی نہیں آتی۔ وہ حضور کے پاس عرض کرتے، حضور نے کہا کہ نہیں، غوث محمد کو ہی کہو پڑھانے کے لیے، اور بلاؤ میرے پاس۔ تو حضرت غوث گوالیری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے تو نیت کرنا بھی نہیں آتی۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت غوث گوالیری کہ مجھے حضور نے کہا کہ نماز جنازہ کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کہو الصلاۃ للہ والثواب للمیت اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طریقے سے نیت کر لی، نماز جنازہ پڑھا دیا، اس کے بعد تدفین بھی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی طرف رخ کیا، سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ اب کمنٹ تبصرہ سنیے حضرت غوث گوالیری کا۔ حضرت غوث گوالیری کی شخصیت کو اگر جاننا ہے تو جانیے کہ حضرت غوث گوالیری کے مرید اکبر بھی تھا، بابر بھی تھا اور ہمایوں بھی تھا، 3 بادشاہوں کے شہر گزرے حضرت غوث گوالیری۔ ان کا تبصرہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور رخصت ہو گئے تو اپنی کتاب سے وہ خود سے لکھتے ہیں کہ مجھے غوث محمد کا ہاتھ پکڑ کے، کیا انداز ہے، فرمایا کہ غوث محمد کا ہاتھ پکڑ کے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ مریری نے ہاتھ پکڑ کے مقام فقر تک پہنچا دیا۔ اس غریب کا ہاتھ پکڑ کے، درویش کا ہاتھ پکڑ کے مقام فقر تک پہنچا دیا، اور کہتے ہیں مجھے یہ مقام کسی وقت حاصل ہوا، یہ مقام ولایت تبھی حاصل ہوا جب شرف جہاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور میں نے تصدیق کی کہ 2 مہینے کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہاں ان کا انتقال ہوا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ایک واقعہ تھا، میرا ارادہ نہیں تھا کہ یہ بات آپ کو بتاؤں، مجھے وقت کم ہوتا ہے، لیکن حضور کا حکم تھا۔ بات کتاب کے حوالے سے کرنی ہے تو
بات جب کتاب کے حوالے سے کرنی ہے تو ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، شہداء المریدین کی بات بتائی آپ نے، میں نے، اور اس کے مصنف مخدوم جہاں کی۔ اب مکتوبات حسین کی اہمیت کو سمجھیے۔ مکتوبات حسین وہ اہم ترین کتاب ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو اچھے سے سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں مکتوبات حسین کے 6 نمونے نقل کیے ہیں۔ بزرگوں نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اور کس قدر محبت کے ساتھ، دقت نظر کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب کی قرأت کی، اس کتاب کو پڑھا ہے جو آج منظر عام پر آ رہی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مخدوم جہاں کا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ آپ کی والدہ، مخدوم جہاں کی والدہ بڑی محبت فرماتی تھی، اور آپ کے خادم کا فتوحہ، ان کا نام فتوحہ تھا خادم کا، وہ مخدوم جہاں کو غار دامن میں، پہاڑ کے دامن میں جا کے کھانا دے دیا کرتے تھے۔ ان کے والدہ نے کہا کہ فتوحہ، تم جاتے ہو کھانا دینے شرف کو، شرف کچھ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس دیجیے کتنی پیاری بات۔ فرمایا کہ مائی صاحبہ میری کیا مجال کہ میں دیکھوں، میں کھانا رکھتا ہوں، چلا آتا ہوں۔ تو مخدوم جہاں کی والدہ نے کہا کہ ایک کھانا میں تیار کیے دیتی ہوں۔ دودھ منگوایا، اس میں چند کھجوریں ڈالی، شکر ڈالا، اور کہا کہ فتوحہ جا کے شرف کو دے دو، اور جا کے کہنا کہ ماں نے قسم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم یہ کھانا جو میں نے تیار کیا ہے نہیں کھاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ جا کے دے دیا تو مخدوم جہاں نے کئی دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ فقط کم خوردن، کم گفتن، اور کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، 3 چیزیں صوفیہ ان تینوں اصول پر عمل کرتے ہیں۔ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور کم بولتے ہیں۔ فاقے کی زندگی گزر رہی تھی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ کا یہ عالم تھا کہ بالکل کم کھاتے، قلیل تعداد مقدار میں کھاتے، اور وہ چیز تو بہت کم کھاتے جو نفس کو موٹا کرتی تھی۔ منظم غذا، لذیذ ترین غذا نہیں، سوکھی روٹی کھاتے۔ تو مخدوم جہاں کا بھی یہ طریقہ تھا۔ یہ جب دودھ میں شہد، دودھ میں چینی ملا ہوا اور اس میں کھجور ڈالا ہوا جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے جب ماں کی قسم سنی تو ایک چھوہارا اپنے زبان پر رکھا، اور جو ہی زبان پر رکھا ایک ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ آپ وہیں پہ گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فتوحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چند وقت میں لمحوں کے بعد چوٹیوں کا ہجوم نکلتا ہے، اور مخدوم جہاں کے منہ کے اندر سے اس کھجور کے ایک ایک ذرے کو باہر نکال دیتا ہے، ایک ایک ذرے کو باہر نکال دیتا ہے۔ میں نے سارا واقعہ ماجرا دیکھا اور جا کے ان کی والدہ سے کہا تو کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے ایک نعرہ لگایا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کہہ کے ان کا جو تبصرہ ہے مخدوم جہاں کی شخصیت کا وہ سنیے، ماں کا تبصرہ۔ ان کی والدہ نے کہا سبحان اللہ، جو ابیتو عند ربی یطعمنی ویسقینی۔ یہ ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں کھاتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں پیتا ہوں۔ ابیتو عند ربی، میں اللہ کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ جو ابیتو عند ربی یطعمنی ویسقینی، جو رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہے اور مالک ہی اسے کھلاتا ہے اور مالک ہی اسے وہ آفاقی غذا کھلاتا ہے، تو وہ جب ہم اسے یہ دنیا کی غذا بھیجیں تو جو اس بارگاہ سے کھاتا ہے وہ دنیا کے کھانے میں اور دنیا کی غذا میں اپنے ہاتھ کو ملوث کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، میرے شرف اس مقام پر ہے کہ وہ دسترخوان ربوبیت سے کھاتا ہے، بارگاہ الہی سے عطا کردہ جو دسترخوان ملا ہے اس سے کھاتا ہے، تو میرے دسترخوان سے کھانے اور پینے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مبارک، عرس مبارک، خاندان مخدوم، خاندان مخدوم، نعرے تکبیر۔ تو یہ ایک پیاری بات
مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ایک بات بیان کی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھاتا ہوں اسے دنیا سے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جو اس کی بات کرتا ہے، اس سے بات سنتا ہے، جو اس کا دیدار کرتا ہے، وہ اسی کی بات دنیا میں بھی بیان کرتا ہے، اسی کا جلوہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مخدوم جہاں کا مقام ان کی کتابوں سے واضح ہے۔ مخدوم جہاں وہی لکھتے ہیں جو وہاں سے سنتے ہیں، مخدوم جہاں وہی بیان فرماتے ہیں جو وہاں دیکھتے ہیں۔ مخدوم جہاں اپنی کتابوں میں انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو وہ عرش پائے، عرش معلیٰ کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہی معاملہ حضرت مخدوم حسین نوشہر توحید بخری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی واقعہ ہے، یہی معاملہ ہے اور یہی کمال ہے حضرت کا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتے ہیں۔ جو لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں، ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیب پڑھتے ہیں۔ جو کوئی بھی دل سے کلمہ طیبہ پڑھے اور دل سے اس کا اقرار کرے، وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے تمام معبودان باطلہ کا، جتنے بھی دنیا میں معبود ہیں اور جتنے بھی دنیا میں گاڈ ہیں، سب کا انکار کر دیا اور اس کلمے کے ذریعے ایک معبود کا، ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کیا۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ لیکن صوفیاء کے یہاں، خاص کر مخدوم حسین اپنے ان مکتوبات میں، جو ابھی جس کتاب کی اشاعت ہو رہی ہے، منظر عام پر آ رہی ہے، مخدوم جہاں، مخدوم حسین ایک الگ انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں، ان کلمات کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے انداز میں تشریح کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ مخدوم حسین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا الگ چیز ہے، اس پر عمل کرنا بہت الگ چیز ہے۔ صوفیاء عام انسان لا کہہ کر نہیں کہتے، دوسرے تمام معبود کا انکار کرتا ہے، لیکن صوفی لا کہہ کے معبود کا بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے تمام مخلوق کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس کے عبادت کرنے کی وجہ بھی ایک ہوتی ہے اور اس کی چاہت کی بھی وجہ ایک ہوتی ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ ہم چاہیں گے تو اللہ کو چاہیں گے، ہم خواہش کریں گے تو اللہ ہی بھی خواہش کریں گے، ہم محبت کریں گے تو اللہ ہی سے محبت کریں گے اور تمنا کریں گے تو اللہ ہی کی تمنا کریں گے۔ اوقات ہما بود کی آیات بسر شد، اوقات ہما بود کی آیات بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خیرتی۔ ارے وقت وہی بہتر وقت ہے جو یار کی بارگاہ میں گزر ہو، جس کا جو یار کی بارگاہ میں بسر ہو۔ یہ توحید پر مخدوم حسین، مکتوبات حسین میں یہ پیاری بات نقل کرتے ہیں توحید پر، اور مخدوم حسین نے توحید پر بے شمار نوادرات اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں اور آپ نوشۂ توحید ہیں۔ اور ایک واقعہ توحید کے حوالے سے آخری مخدوم حسین کو اور سن لیجیے آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت شیخ بہرام بہاری بھی موجود ہے، مخدوم حسین بھی موجود ہے۔ ایک مرید ہیں جو گلاب کا پھول لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے لیے یہ تحفہ ہے۔ مخدوم حسین نے اس کو سنا اور سن کے کہا سبحان اللہ، ہم اے گلاب ہم تجھ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ تیری نسبت کسی اور بارگاہ سے۔ گلاب کی تخلیق کی نسبت اللہ کی بارگاہ اور اس کی خوشبو کی نسبت بارگاہ رسالت تک ملتی۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں۔ اور صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے وائی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ یہ کہہ اشعار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو مرید ہے مخدوم حسین نے پھول کو سنا اور سن کے رکھ دیا اور کہا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ تیری نسبت کسی اور بارگاہ سے ہے۔ تو حضرت مخدوم حسین کے ایک مرید ہیں، شہید مرید حضرت شیخ بہرام بہاری، ان کا مزار یہیں پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، کہو کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ نے پھول کو سنا اور رکھ دیا، ہم گلاب کو سنیں، گلاب کی خوشبو کو جب جذب کریں اور ہمارے دلوں میں آئے تو ایک خوشی کا احساس ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
ہم اللہ کو یاد کریں کمال تخلیق کو دیکھ کر یا پھر اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. مشکل سوال حضرت مخدوم حسین کی بارگاہ میں آتا ہے, آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو کہائے جائے حل کو حل کرتے ہیں. مخدوم حسین نے دیکھا اور مسکرا کے بڑے پیارے انداز سے کہا اطمینان کے ساتھ, مشکل سوال ہے, ذکر کرے یا پھر درود بھیجے. آج کل بہت سوال ہوتا ہے یہ کیا کیا جائے. مخدوم حسین نے سے سوال ہوا کہ کیا کرے, اللہ کو یاد کرے کہ درود بھیجے. حضرت مخدوم حسین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ میاں اگر دل درود پڑھنے کا چاہے تو زبردستی ذکر مت کرو, اور اگر دل اللہ کو یاد کرنے کا چاہے تو زبردستی درود مت کرو. اور اس کے بعد شیخ بہرام بہاری کو کہا کہ میاں یہ کیا بات ہے, آپ نوشۂ توحید ہیں, آپ سمندر توحید ہیں, آپ سمندر توحید ہیں اور توحید پر آپ کی دسترس ہے اس فن پر. تو دیکھیے کس طریقے سے موتی بکھیرتے نظر آتے ہیں مخدوم حسین. مخدوم حسین نے کہا کہ میاں یہ کیا بات تم پوچھتے نظر آتے ہو کہ گلاب دیکھ کر تم کو اللہ یاد آنے لگا, گلاب دیکھ کر تم کو اللہ یاد آتا, یہ کون سی بات ہے. کہا حضور گلاب دیکھ کے اللہ, اس کی تخلیق. تو مخدوم حسین نے فرمایا کہ سنو, تم خانقاہ فردوسیہ میں موجود ہو اور ایک مرید کو شخص کی مانند ہونا چاہیے جو دریا میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے دائیں اور بائیں, اس کے آگے اور پیچھے, اس کے ہر سمت ماں سوا دریا کے پانی کے اور دریا کی موجوں کے کوئی اور چیز نہ نظر آتی ہے, نہ محسوس ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کا خیال گزرتا ہے. اسے ہر وقت دریا کا پانی ہی نظر آتا ہے. تو تمہیں اسی شخص کی مانند ہونا چاہیے کہ پیر جب مرید کرتا ہے تو اسے اللہ کے توحید کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے. پھر اس مرید کو بھی اسی شخص کی مانند ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر, اس کے نیچے, اس کے دائیں اور بائیں, اس کے ہر سمت سوائے توحید کے سمندر کے قطروں کے کوئی اور چیز نظر آئے. چہ جائے کہ تم گلاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو, تمہیں اس شخص کی مانند ہونا چاہیے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے, نکلنے کی نوبت بھی نہ آئے, نکل ہی نہ پاؤ کبھی کہ واپس کسی اور چیز کو دیکھ کر اندر آنے کی نوبت آئے. بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, مخدوم حسین کا توحید پر یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ مخدوم حسین کا ہے. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی کتاب گنج لائقہ ہے جو اپنے ترجمے کے آخری مرحلے سے گزر رہی ہے. اور میرے استاد محترم, میرے جدی الکریم حضرت مخدوم حسین نے اس کتاب کے ترجمے کا شرف حضرت کو یہ بخشا ہے اور حضرت کا یہ انتخاب کیا ہے. اس کتاب کے ترجمے کا بھی گنج لائقہ مایا ناز کتاب وہ بھی آ جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے نہ آ سکی. انشاءاللہ آخری مرحلے میں وہ بھی گزر رہی ہے, وہ بھی جلدی آئے گی. چلتے چلتے حصول برکت کے لیے ایک حدیث آپ کو سنا دوں اور ایک حدیث آپ کو سنا کے گزرتا چلوں. ساری باتیں میں نے بیان کر دی, بزرگوں کی بات, مخدوم جہاں کی بات, مخدوم حسین کی بات. ان تمام باتوں کا ماحصل, ان تمام باتوں کے بیان کرنے کا مقصد فقط ایک ہے کہ یار قدر مل جائے, محبوب قدر مل جائے. مخدوم جہاں کی تصنیف, مخدوم حسین کی تصنیف, ان تمام بزرگوں کی نگارشات, ان تمام بزرگوں کی جنبش قلم کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کو پڑھنے والے آئی, اس کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رسائی, اس کے محبوب کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر لے. ایک صحابی ہیں جو غزوہ احد میں زخمی ہوتے ہیں. دیکھیے عشق کسے کہتے ہیں, عشق کسے عشق کہتے ہیں, اس کو سنیے, عشق کسے کہتے ہیں. ایک صحابی ہیں احد میں زخمی ہو جاتے ہیں, زخموں سے چور, خون سے نہائے ہوئے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ان کو لایا جاتا ہے, قدموں پر رکھ دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابی کے زلفوں پر, بالوں پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ پیارے تمہاری جان حفظ حسینی سے پرواز کرنے والی ہے, کوئی تمنا ہے تو بتاؤ, کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, کوئی آرزو دل میں ہے تو بتاؤ. صحابی آنکھ کھولتے بھی سپار, صحابی نے آنکھ کھولا, آنکھ کھول کر دیکھا اور دیکھ کے کہا منم و ہمیں تمنا کہ بوقت جا سکتر بروخے تو دیدہ باشم, تو درونے دیدہ باشی. حضور ایک یہی امید ہے, ایک یہی آرزو تھی اور ایک یہی تمنا تھی جو اللہ نے پوری کر دی کہ جب اس غلام کی جان حفظ حسینی سے پرواز کر رہی ہو اور جب اس غلام کی جان اس بدن سے پرواز کر رہی ہو, نکل رہی ہو, ایک ہی تمنا تھی کہ جب جان نکلے تو حضور آپ
بادشاہ تھا، وہ بہت حسین و جمیل جرنیل تھے. نصرانی بادشاہ نے کہا کہ اے شخص تو نصرانی ہو جا، تو میرے گروہ میں آ جا، تو میرا بن جا، میں تجھے یہ دوں گا وہ دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا. انہوں نے کہا، وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ تو میری غلامی کو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے میری غلامی کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. ارے تو مجھے آدھی سلطنت دے دے، پھر پوری سلطنت دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پوری دے دے، تو اپنی پوری ملکیت دے دے، لیکن یہ غلام مصطفیٰ کبھی بھی اپنی غلامی سے اور اپنے آقا سے غداری نہیں کر سکتا. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ کو نہیں. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ کو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگا. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا مجھ سے؟ جھولی میری تنگ تھی، کیا مانگتا اس سے؟ وہ تو کہتے رہے مانگ، ذرا اور بھی کچھ مانگ. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس سے خیر کو قبول فرمائے. ہمارے سامنے مخدوم گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر شمیم الدین احمد منامی زید سجادہ خاندان بہیمیہ قبریہ میدن گھاٹ جلوہ فرما ہے. میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت